السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تعزیہ بنانا اسلام میں جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے کیا پنجے وغیرہ نکالنا کہ یہ بھی اسلام میں کوئی حصہ ہے؟ آج کے اس ٹاپک اور اس عنوان پر ہر مسلک اور ہر جماعت کے علماء اکرام کا نظریہ، ان کے اقوال، ان کی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسلک سنی جماعت، جنہیں آپ بریلوی جماعت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان میں آتے ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تعزیہ داری وغیرہ ہو رہی ہے سب غلط ہو رہا ہے۔ یہ چرسی بھنگڑیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری سنیت کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ چرسی بھنگڑیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری سنیت کو بدنام۔ حضرت مولانا فاروق رضوی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا جو مذہب کمزور ہوا ہے وہ ان خرافاتیوں کی وجہ سے کمزور ہوا ہے۔ شہادت امام حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تو یزیدیوں نے خوشی منائی تھی، اور آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں اگر یہ تعزیہ بنانا صحیح ہوتا، اسلام میں درست ہوتا تعزیہ بنانا، تو امام زین العابدین صاحب سب سے پہلے تعزیہ نکالتے، یا پھر امام جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تعزیہ نکالتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کبھی تعزیہ کا رول ادا نہیں کیا گیا۔ یہ تعزیہ اگر اسلام کی حصہ ہوتا تو اس کو امام زین العابدین سب سے پہلے نکالتے، امام باقر نکالتے، امام جعفر نکالتے، امام علی رضا نکالتے، امام موسیٰ رضا نکالتے، امام قاسم نکالتے۔ کسی امام نے تعزیہ نہیں نکالا، کوئی تاریخ، کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی امام نے نکالا ہے۔ معروف عالم دین حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب وہ فرماتے ہیں کہ آج کی تعزیہ داری، آج کا تعزیہ نکالنا آج کے آوارے لوگوں پر چھوڑ دیا جائے۔ تعزیہ داری آج کے آوارہ لوگوں پہ چھوڑو۔ اس کے بعد ایک اور معروف اور عالم دین ہے حضرت امین القادری صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ تم حسین کا نام لے کر، تم امام حسین کا نام لے کر کردار یزیدی زندہ کرتے ہو، بتاؤ یہ کہاں کا صحیح؟ حسین کے نانا نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو یزیدی، تو حسینی کہہ کر کے کردار یزید زندہ کرتا تھا، تو تم دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ اب آپ دوسری جماعت میں چلا جائیں، جیسے آپ جماعت اسلامی کے اندر شیخ الاسلام حضرت ابو العلا مودودی، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے کتب اور فتاویٰ کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھا رہی کہ بھئی تعزیہ بنانا جائز ہے یا حلال ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ دوسرے مسلک میں چلے جائیں، مسلک جماعت اہل حدیث، اس کے اندر ابھی کے جو حیات ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ، حضرت مولانا جرجی صاحب، عمران بردر صاحب، اور اس کے بعد جو عرب کے جو شیوخ ہیں ان کا بھی یہی کہنا کہ تعزیہ کا اسلام میں کوئی رول نہیں ہے، تعزیہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ جماعت جو مسلک دیوبند، ان میں ابھی جو حیات ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا رشد مدنی صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب، حضرت مولانا سعد صاحب وغیرہ، جتنے بھی ابھی جو حیات ہیں جو زندہ ہیں، ان میں سے جتنے بھی ہیں تمام کے تمام یہی کہتے ہیں کہ تعزیہ جو ہے یہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعزیہ نکلا کہاں سے، آیا کہاں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ تعزیہ جو شروع ہوا بادشاہ تیمور لنگ سے شروع ہوا، اور بادشاہ کا عمل شریعت کے اندر حجت نہیں ہوتا ہے۔ ان بزرگ کے علاوہ، ان جو بزرگ جو آپ کے سامنے جن کے اقوال رکھے گئے، جن کے باتیں رکھی گئی، ان کے علاوہ جتنے بھی بزرگ اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کا بیان، یہ ان کی باتیں جو کتابوں میں ہیں کہیں بھی آپ کو صراحت کے ساتھ نہیں ملے گی کہ آج کا تعزیہ داری وغیرہ جو حلال ہے، بلکہ سب کا یہی کہنا ہے کہ تعزیہ داری کیا ہے، حرام ہے۔ اب رہی یہ بات، اگر یہ تعزیہ داری صحیح ہوتی ہے تو کسی صحابی نے اس کام کو کیا ہوتا، لیکن کسی صحابی نے بھی اس کام کو نہیں کیا، کسی بزرگ نے بھی اس کام کو نہیں کیا۔ اب جو لوگ حوالہ دے رہے ہیں کتابوں کا، وہ غلط ہے، جاہلوں کا حوالہ ہے، بے بنیاد حوالہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، اگر یہ تعزیہ صحیح ہوتا، اگر یہ تعزیہ درست ہوتا، تو ہمارے اسٹیٹ کے، ہمارے علاقے کے، سٹی کے، گاؤں کے، جہاں کے بھی علماء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اور قاضی صاحب وغیرہ ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے جو مفتیان اکرام ہیں، وہ تعزیہ اٹھاتے یا ڈھول نگاڑے بجاتے۔ لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں کسی مفتی، عالم، قاضی، فاضل وغیرہ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈھول نگاڑا بجا رہے ہیں صاحب وہ تعزیہ اٹھا کے چل رہے ہیں۔
اور دوسرے دین کے جتنے بھی وہ جلسے وغیرہ آتے ہیں، جلوس وغیرہ آتے ہیں، ان میں وہ شریک ہوتے ہیں، تو ان میں شریک کیوں نہیں ہو رہے؟ اگر آپ یوں کہو، یہ بات کہو کہ بھئی ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا کہ بھئی ان کو شوبہ نہیں دیتا کہ وہ تعزیہ اٹھائیں، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر تعزیہ اٹھانا ثواب کا کام ہوتا تو وہ اٹھاتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعزیہ اٹھانا یا ڈھول نگاڑے بجانا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہمارے علماء کرام بالکل شریک ہوتے۔ دوستوں سوچتے دل یہ سوال ضرور ہوگا کہ بھئی من رب کا من دینوں کا، لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تعزیہ اٹھائے تھے ہی نہیں اٹھائے تھے۔ اس لیے اس سے بچیں، اس خرافات سے بچیں، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی بچیں۔ اگر آپ یوں کہو کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، تو یہ کوئی آپ کا کہنا بالکل بھی صحیح نہیں۔ کل قیامت میں آپ کے باپ دادا آپ کو نہیں بچائیں گے، آپ کے اعمال ہی آپ کو بچائیں گے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس خرافات سے، اس بدعت سے